اور ہم سب حاضر ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین والوں کے بھی رسول ہیں، آسمان والوں کے بھی رسول ہیں، بلکہ خود پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں۔ جس کا رب خالق ہے اس کے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ہر مخلوق سوائے جن و انس کے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں یکسر منہ بھی انحراف کرتی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم دیا، اس مخلوق نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک بھی کہا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ کی ساری مخلوق پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی مخلوق میں صرف یہ نہیں کہ بعض انسان آپ کو نظر آئیں گے، بعض جن نظر آئیں گے، بلکہ زمین بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پہاڑ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، چرند و پرند بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، شجر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر شے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتی ہے۔ میں انہی مخلوق میں سے آج آپ کے سامنے جمادات کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتھر، کنکر، مٹی، پہاڑ، یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے، اور ان کی محبت کی کیفیت کیا تھی، اسے سمجھنے کے بعد ہم اپنا احتساب کریں اور جائزہ لیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری محبت کی کیفیت کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہی پر پتھروں کو مقام ملا، پتھروں کو عزت ملی، پتھروں کو وقار ملا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر بعض پتھر اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ ان بلند و بالا مقام پر بہت سارے انسان نہیں پہنچ سکے۔ محبت رسول در حقیقت عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو زندگی ویران ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتھر کے سینے میں بھی آ جائے تو یہ پتھر عزت والا بن جاتا ہے،
اور اس پتھر کا وقار بلند اور اس کی قسمت اوج ثریا تک پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس طریقے سے پتھر کرتے اور ان محبتوں کی بنیاد پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کتنا اونچا درجہ دیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے اسی محبت کی بنیاد پر ان پتھروں کو کتنے اونچے مقام پر فائز فرمایا۔ آپ دیکھیں مدینے کی مکے کی سرزمین ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ بہت ساری دائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے گھر تشریف لائیں، لیکن یہ جان کر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پردہ فرما چکے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو قبول کیا ہی نہیں۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا ذمہ اور یہ خدمت انہوں نے اپنے ذمے لی، لیکن اس سے پہلے کا کنورسیشن، اس سے پہلے کی آپس کی گفتگو جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہوئی، ذرا اسے سماعت فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کس حد تک انسان کو عروج اور بلندی عطا کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو تو انہوں نے کہا بنی سعد سے۔ کیا نام ہے تو کہا حلیمہ۔ فوراً حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حلم اور سعد یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یقیناً ان دونوں کا مجموعہ ایسا ہی ہے جو اس میرے چہیتے پوتے کی خدمت کے لیے موضوع بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھتی ہے کہ ذرا بچہ تو ہمیں دکھایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید لباس میں آرام فرما رہے تھے، چادر سفید آپ کے جسم پر لگی ہوئی تھی اور سبز رنگ کی چادر آپ کے نیچے بچھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، محو استراحت تھے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر پڑی تو اللہ اکبر یہ کہنے لگی کہ یہ چاند کے ٹکڑے جیسا اور جس کے چہرے سے نورانیت چھلک رہی ہو، یقیناً یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ اور خود فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، میں نے سوچا ذرا جگاؤں، تو جیسے ہی میں نے ان کو بیدار کیا آنکھیں کھلی تو ایسا لگا جیسے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں جو آسمان کو چھوتی دکھائی دے رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی نورانی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حد درجہ بیٹھی، اور میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اجازت لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
میں روانہ ہوئی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں پتھر کی محبت، بتانا تو یہی مقصود ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر سواری پر سوار ہوئی اور مکہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا میں نے ارادہ کیا۔ کہتی ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچی اور اس کے بعد جیسے ہی میں حجر اسود کو چومنے کے لیے پہنچی تو اللہ اکبر، وہ حجر اسود جو دیگر پتھروں سے جکڑا ہوا تھا، وہ حجر اسود جس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا، وہ حجر اسود جس کا بوسہ بعد میں حضرت عمر صرف اس لیے لے رہے تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا، اس حجر اسود کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں۔ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا، جھومتا ہوا بڑھا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمام پتھروں کی بندشوں کو توڑ کر حجر اسود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین ہوا اور آگے بڑھ کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ کس حد تک اس پتھر کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان پتھروں کی قسمت کا کیا کہنا جن پتھروں کا تعلق کسی اللہ کے ولی یا نبی سے ہو جائے تو اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ ذرا سوچو، آج بھی مکے کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے جب کوئی بندہ پہنچتا ہے اور طواف شروع کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے حجر اسود کا استلام یا بوسہ اس کی کوشش کرتا ہے، اور بعض لوگ ہزارہا صعوبتوں کو برداشت کر کے حجر اسود کو چومنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لب وہاں لگ جائیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک لگے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا ایک پتھر سے اتنی محبت، ایک پتھر کو چومنے کے لیے اتنی بے چینی، ایک پتھر کو چومنے کے لیے اتنی بے قراری، ایک پتھر کا بوسہ لینے کے لیے اتنی صعوبتوں کو برداشت کرنا، ایک پتھر کو بوسہ دینے کے لیے اتنی تکلیفوں کو سہنا، ایک پتھر کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کے دھکوں کو برداشت کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اے پتھر تیری قسمت پر قربان کہ لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا، اس لیے تیری عظمتیں اور تیری محبتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ گئیں۔ تو نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دی۔ پھر اس پتھر کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ آدمی سوچتا ہے کیا پتھر بھی سننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا پتھر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا پتھر کے اندر بھی یہ حس موجود ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ پتھر بڑا طاقتور ہے۔ ہر پتھر کو پتھر نہ سمجھو، پتھروں میں بھی اللہ عز و جل نے عظیم پتھر رکھے ہیں جن کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آپ سوچو اور اندازہ لگاؤ، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر اسود سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یہ حجر اسود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کل بروز قیامت گواہی دے گا، جس نے اسے چوما ہے اس کے بارے میں، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے میرے کریم، اس نے میرا بوسہ دیا تھا، اور لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لگے تھے
اس نے اپنے لبوں کو وہاں رکھا تھا، میرے کریم اس کے سلسلے میں میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی بخشش فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ پتھر صرف سنتا ہی نہیں، دیکھتا بھی ہے۔ ہر وہ شخص جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، یہ حجر اسود اسے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا عرصہ گزر گیا اس پتھر کو وہاں لگے ہوئے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں نے اس پتھر کا بوسہ لیا ہوگا، لیکن قیامت کے اندر اس پتھر کی یہ شان ہوگی، ہر بوسہ لینے والے کو وہ پہچانے گا اور ہر بوسہ لینے والے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ پتھر کی کیفیت ہے، یہ پتھر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کعبہ پتھروں کا ہی تو بنا ہوا ہے، پتھروں کا ہی بنا ہوا یہ کعبہ ہے، آج اس کی طرف پوری دنیا رخ کرتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو یہ پتھروں کا بنا ہوا کعبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف جھکا، جس کو میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کی طرف یہ کعبہ جھک گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ غور کریں ان پتھروں کی عظمت پر اور ان پتھروں کے مقام پر اور ان پتھروں کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کعبہ شریف کے سامنے بھی تو ایک پتھر ہی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جسے مصلی بنانے کے بارے میں فرمایا گیا، جہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس نے نقشے پائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے سینے پر لے لیا تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ پتھر ہے، ہر ایک کے نقش کو اپنے سینے میں یہ پتھر نہیں اتارتا، لیکن یہ پتھر اللہ کے مقبول بندوں کا نقش اگر اپنے سینے میں اتار لے تو پروردگار جل جلالہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ مصلی بنانے کا حکم دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صفا اور مروہ کو دیکھیں، یہ دونوں پتھروں کے ہی تو پہاڑ ہیں، لیکن آپ کا عمرہ اور آپ کا حج، آپ کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور آپ تکمیل حج سے مشرف اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان سعی نہ کریں۔ اللہ اکبر، پہاڑ تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان 2 پہاڑوں کو کس وجہ سے یہ مقام ملا تو جواب ملے گا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانے والی کوئی اور نہیں، یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کے اس اضطراب کے وقت ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانا، اللہ عز و جل کی مقبول بندی کا اس طرح سے دوڑنا اور اللہ کے مقبول بندی کا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرنا، ان دونوں پہاڑوں کی عظمت کو پروردگار جل جلالہ نے اتنا بلند کر دیا کہ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ پتھر ہی تو ہیں، لیکن جب نسبت ہو جاتی اللہ کے نبی سے، جب نسبت ہو جاتی اللہ کے ولی سے، تو پتھروں کا مقدر جاگ جاتا ہے، پتھروں کا مقام بلند ہو جاتا ہے، پتھروں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے اب میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے مس ہونے والی مٹی اور ان پہاڑوں کا تذکرہ کروں جن پہاڑوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا،
اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بچھے بچھے رہے۔ آپ جانتے ہیں مکے میں خانہ کعبہ ضرور موجود ہے، حجر اسود ضرور موجود ہے، صفا مروہ ضرور موجود ہے، لیکن جب پروردگار جل جلالہ قسم یاد فرمانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آپ اندازہ لگائیں، اس شہر کی قسم میرا مولا صرف اس لیے یاد فرماتا ہے کہ اس شہر کی مٹی کو، اس زمین کو قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پہ لینے کا شرف حاصل ہوا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے مبارک جس زمین پر پڑ گئے، پروردگار جل جلالہ نے اس زمین کی قسم یاد فرمائی، اس شہر کی قسم یاد فرمائی۔ آپ نے کبھی سوچا وہ پتھر اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتا ہے، وہ مٹی اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتی ہے، جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کی سعادت حاصل ہوئی، چھونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ محسوس کریں گے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، آرزو پر، تمناؤں پر، مقصد پر یہ پتھر کس طریقے سے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر مر مٹنے کا کتنا جذبہ ہے، اسے اگر سمجھنا ہے تو آپ ہجرت کی رات کے واقعے کو سماعت فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں جس دولت قدے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس کے باہر 7 لوگ موجود تھے جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند جملے کہہ کر کہے لگا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اگر کفر کی حالت میں مرے تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچتی ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اور ان پہرے داروں کو جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے تحت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کے باہر موجود تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غلام سے نہیں فرمایا جاؤ اور ان باہر کھڑے رہنے والوں کا مقابلہ کرو، انہیں تہہ تیغ کرو، نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی۔ اللہ اکبر، ان مٹی کی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ یاسین کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو ان کی طرف پھینکا۔ مٹی کہنے لگی ہم جانتے تھے ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کیوں پھینکا جا رہا ہے، ہمیں ان دشمنوں کی طرف کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو رسول اعظم کے دست کرم میں آنے کے بعد اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ آج ہمیں ان کا ہاتھ چھو گیا ہے جن کے ہاتھ کو پروردگار جل جلالہ نے یہ فرمایا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا اس مٹی کو لگ جانا، مٹی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، مقصد سمجھ گئی، آرزوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی، اور اس کے بعد وہ مٹی
ان لوگوں کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ کر ان کے دماغ کو معاف کر دی، انہیں ان کا ہوش اڑا دیا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ مٹی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا تھا کہ مٹی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، اور کیوں نہ ہو رسول اعظم کا دست اقدس، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس، اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دسترخوان پر ہاتھ لگا دیں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنے دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا اور شفاف کرنا ہوتا تو اسے پانی سے نہیں دھلتے تھے، اسے تنور میں ڈال دیتے تھے اور دسترخوان چمکتا ہوا وہاں سے واپس آتا تھا، اور نکالتے تھے تو بالکل چمکیلا ہوتا تھا۔ پوچھا گیا جابر آگ کا کام تو جلانا ہے، تمہارے دسترخوان کو یہ آگ کیوں نہیں جلا رہی؟ جواب میں ارشاد فرماتے تھے اس دسترخوان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم پوچھا تھا کھانے کے بعد، تو آج اس دسترخوان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اسے اب یہ آگ نہیں جلا پاتی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر میں دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کروں تو کافی تفصیلی گفتگو اسی پر ہو جائے گی، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مٹی کی خاصیت اور جمادات کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے چلے جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تشریف فرما ہے، اور کوہ حرا وجد میں آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہ تھے بلکہ وہاں پر 9 صحابہ کرام رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جلوہ فرما تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پڑتے ہی کوہ حرا وجد میں آ گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ حرا پر اپنا پیر مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے وجد میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا اسکن رک جا، وہ پتھروں کا پہاڑ رکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیوں وجد میں آیا تھا؟ کیوں نہ آئے وجد کے اندر؟ اس لیے کہ یہ وہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالی ہر وابستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب وہاں پڑے تو وہ وجد کے اندر آ کر رسول اعظم کا استقبال بھی کر رہا ہے، جانتا ہے کہ کس کے قدم پڑے ہوئے ہیں، اور جب حکم ہوتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس کا حکم ملا ہے۔ ایک سچے عاشق کی طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے یہ پتھروں کا پہاڑ جذب و مستی کی کیفیت سے رک کر سکون کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کوہ صبیر کو لے لیجئے، وہاں بھی یہی ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، وہ وجد میں آ گیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وجد سے سکون میں آنے کے حوالے سے فرمایا، اور اس کے بعد وہ پتھروں کا پہاڑ سکون میں آ گیا، رک گیا، تھم گیا۔ اور جبل احد کا کیا کہنا، اس کی قسمت پر تو جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے۔ وہ پتھروں کا پہاڑ جس پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اور جب وہ وجد میں آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسکن یا احد، اے جبل احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور
دو شہید سوار ہیں، وہ پتھروں کا پہاڑ رک گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس جبل احد کی فضیلت حضور نے کیا فرمائی؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بشارت عطا فرمائی؟ وہ پتھروں کا پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے، اور گویا ناز کرتے ہوئے وہ پتھروں کا پہاڑ کہہ رہا ہوگا، لاؤ مجھ جیسی قسمت والا کوئی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جبل احد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ آج جب بھی کوئی غلام رسول مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو جبل احد کو خوشی سے دیکھتا بھی ہے، محبت سے دیکھتا بھی ہے، عقیدت سے دیکھتا بھی ہے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی اپنے سینے میں رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ پتھروں کا پہاڑ اپنے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لیے ہوئے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اسی مدینہ منورہ کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد تو ان کی صحت کچھ علیل ہونے لگی، طبیعت میں علالت رہنے لگی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کئی دنوں کے بعد کسی علاقے کی طرف تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال دیا کہ کہیں گرد و غبار جو ہے ہمارے ناکوں کے ذریعے ہمارے وجود میں داخل ہو کر ہماری بیماری کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن اس موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کی مٹی کے حوالے سے ارشاد فرمایا جہاں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگے تھے، ارشاد فرمایا یہ مٹی یہ خاک شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ مٹی کو بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا ذریعہ بنا دیا، علاج نہیں فرمایا، شفا فرمایا۔ آج بھی بہت سارے غلامان رسول جب مدینے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو وہاں کی خاک شفا کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے مل جائے تاکہ اس کے ذریعے شفا حاصل کریں۔ یہ اس مٹی کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس پر قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی تاثیر بدل دی اور اس مٹی کو لوگوں کے لیے شفا بنا دیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد سے متعلق پتھروں کو دیکھیں اور ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جذبہ فدائیت ان کے اندر کتنی تھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پتھروں میں اور کنکروں میں اور مٹی میں کس حد تک تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ جانتے ہیں پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کچھ کنکریوں کو لیا اور اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف پھینکا، اور دشمنوں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور پروردگار جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان پھینکی جانے والی کنکریوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تاثیر کہ صرف ان کی طرف پھینکا تو کافروں کا منہ پھر گیا. یہ کنکریوں کی صلاحیت، یہ کنکریوں کے اندر اتنی طاقت، اور یہ کنکریوں کو کس نے بتایا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ ان کنکریوں کو اللہ عز و جل نے یہ بتا بھی دیا تھا، اور ان کنکریوں کے دل کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ کنکریاں اپنا کام انجام دے رہی تھی، اور گویا بتا رہی ہوں کہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم کافی ہیں. ہمارا وجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے اور دشمن رسول کے لیے اسی طریقے سے استعمال ہم کرتی رہیں گی، اور لوگوں کے چہروں کو پھیرتی رہیں گی اور شکست دیتی رہیں گی، اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کبھی نہیں ہونے دیں گے. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف یہی نہیں بلکہ آئیے میں آپ کو مزید بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی کنکریوں کے حوالے سے اور پتھروں کے حوالے سے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پتھر کس طریقے سے محبت فرماتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عمومی طور پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ ان کی زبانی سنیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پتھروں کو کتنی محبت تھی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں بعض علاقوں سے گزرتے، فمررنا بین الجمال والشجر فلم تمر بشجرۃ ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم جن پہاڑوں اور درختوں کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پتھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام کا نذرانہ پتھر پیش کر رہے ہیں، ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پتھروں کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ جو پتھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتے. آپ مجھے بتائیں ایک پتھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ کوئی غلام رسول اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے سلام پیش کرے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پہچانیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھروں کے سلام کرنے کا واقعہ اور اس سے متعلق ارشادات بے شمار موجود ہیں. آپ دیکھیں حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی تھا کہ پتھر کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کیونکہ اس وقت آپ تنہا تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پتھروں کا سلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھیوں نے بھی سنا. تو یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں
पहाड़ों, दरख्तों, पत्थरों, संगरेजों और खाक के जर्रात का बसूरत सलाम नुत्क यानी बोलना वाज़ेह और सरी था। जैसा कि सीरत की किताबें लिखने वाले हजरात ने बयान किया है कि जब अल्लाह ताला ने आपको ऐलान नबुव्वत फरमाने का हुक्म इरशाद फरमाया तो क्या हुआ, जअल ला यमुर्रु फी शिआब मक्कतिन व बुतून औदीतिहा फयमुर्रु लिहजरिन औ शजरिन इल्ला क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी आप मक्का मुकर्रमा के जिस इलाके और वादी में से गुजरते, हर पत्थर और दरख्त यूं अर्ज करता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हर मखलूक मोहब्बत करती है, और जमादात की मोहब्बत का क्या कहना। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वफ्द आया, और आने के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि आप बताएं कि हमारी मुट्ठी में क्या है तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से कुछ मिट्टी उठाई और फरमाया अगर ये बता दें कि मैं कौन हूँ तो क्या ख्याल है। कहा ये तो सोने पे सुहागा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान के करीब किया तो वो संगरेज़े कह रहे थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्नका रसूल अल्लाह। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही संगरेजों ने दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए पत्थर अपनी किस्मत पर नाज करते हैं और अपनी किस्मत के हवाले से बेपनाह फख्र महसूस करते हैं। आप जानते हैं किसी पत्थर से पूछिए तो वो कहता हुआ दिखाई देगा हमारी नस्ल ही में से, हमारी कौम में से ही, हमारे जो है वजूद में से ही हमारे बहुत सारी ऐसी कंकरियां गुजरी हैं, ऐसे पत्थर गुजरे हैं जिनको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करम लगा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा थे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के हवाले से हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर के बैठा। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा लग रहा था कि वही के आसार हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू ज़र कैसे आना हुआ, तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोहबत से इस्तिफादे की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ, जी चाह रहा था हुजूर का दीदार करूं और हुजूर के करीब जाकर के बैठूं, इसलिए हाजिर हो गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त तलब की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सिद्दीक़ अकबर बैठे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर कैसे आना हुआ, वही जवाब जो मैंने दिया था। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी यही जवाब दिया। आका आपकी याद बहुत आ रही थी, मोहब्बत की बुनियाद पर, सोहबत से इस्तिफादे की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। और अब उसके बाद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, थोड़ी देर गुजरी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर के बैठ गए। इन कुदसियों की जमात में बैठने पर हज़रत अबू ज़र फरमाते मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सरकार ने फरमाया उमर कैसे आना हुआ, उन्होंने भी जवाब में यही अर्ज किया आपकी मोहब्बत खींच लाई है और कुर्बत से इस्तिफादे की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन तशरीफ़ लाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी आमद की वजह पूछी, उन्होंने भी वही जवाब दिया। अब समाअत फरमाएं अल्लाहु अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कंकर कहते हैं, पत्थर कहते हैं। एक पत्थर का इश्क रसूल बोल रहा है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से कुछ कंकरियां उठाई, जैसे ही हाथ में ली
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کا لگنا ہی تھا کہ اس کنکریوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا۔ صدیق اکبر کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنکریاں لے کر کے فاروق اعظم کے ہاتھ میں دی، تو فاروق اعظم کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ فاروق اعظم سے لے کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں میں دی، حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں میں بھی وہ کنکریاں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، اور اس کے بعد ان سے لے کر حضرت ابو ذر فرماتے میرے ہاتھوں میں دی تو کنکریوں سے آواز آنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قرآن تو کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، یقیناً کرتی تو ہوں گی، لیکن کسی کے ذکر کی آواز، اور وہ بھی کنکریوں کے ذکر کی آواز اگر کوئی سنا سکتا ہے اور بلند آواز سے بلند آواز سے ذکر سنائی دے سکتا ہے، تو یہ وہی کنکریوں کی قسمت ہو سکتی ہے جن کنکریوں کو دست مصطفیٰ لگ جائے تو اس سے ذکر الہی کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کنکریاں حضور سے بے پناہ محبت، جمادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جانتے ہیں آپ اس محبت کا کتنا عظیم صلہ، جمادات کو محبت کا کتنا عظیم صلہ، مٹی کو محبت کا کتنا عظیم صلہ، مٹی کو اللہ عز و جل نے کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر، کہ آج مدینے کی سرزمین پر اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے جس جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سب سے زیادہ لگے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا فرما دیا۔ اور مزید آپ سماعت فرمائیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ اللہ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو کیا عطا فرمایا، سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، جملہ مکاتب فکر کے اندر یہ بات مسلم ہے، جس جگہ پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اس وقت موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت رسول صرف انسان ہی نہیں کرتے، جمادات بھی کرتے ہیں، جمادات کے ساتھ ساتھ نباتات بھی کرتے ہیں، ہر مخلوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے، اور ہر محبت کرنے والے کو میرے آقا کی طرف سے صلہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتوں سے بھی اونچا مقام اس مٹی کو مل گیا۔ کس طریقے سے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں بھی صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عطا فرمائے۔ پروردگار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہمارے سینے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز فرمائے، اور جمادات کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔